اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب روزہ فرض کرنے کا اللہ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کے پرہیزگار بن جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی کچھ ایسے کام ہیں فسق و فجور والے کہ جن کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ مطلب ایک روزہ رکھتا ہے، بد نگاہی کے وہی مناظر دیکھتا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، بد نگاہی کا ارتکاب کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دیگر گناہوں سے نہیں بچتا۔ روزے دار تو ہے لیکن پھر اسی طرح جو غیر رمضان میں گناہ، تو ویسے گناہ ہوتا ہے نا، رمضان کے علاوہ بھی بد نگاہی جائز تو نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی بے حیائی جو ہے، چغلی، غیبت، یہ سب چیزیں جو ہے یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں اور ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والی ہیں، اور ہمارے جو ہے نامہ اعمال میں جو ہے ہماری برائیاں لکھی جاتی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم روزہ رکھ کے بد نگاہی سے باز نہیں آئیں گے تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے لیکن وہی چغلی، غیبت اور طرح طرح کے بے حیائی کے معاملات، تو روزہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے۔ چیزیں روزہ اسی کو کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کوئی چیز کھانے پینے سے، جماع سے جو ہے باز رہنے کا ہی نام روزہ ہے۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور جو ہے صبح سے شام تک بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتا ہے لیکن وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ جو ہے چغلی سے، غیبت سے، دیگر برے کاموں سے اعراض نہیں کرتا، تو فرمایا اس کے روزے نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، محض اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ تو محترم سامعین کرام، ہم نے روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے جو ضروری احکامات ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر روزہ رکھا ہے وہی گالی گلوچ، وہی کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کو زبان کے ساتھ تکلیف پہنچانا، آنکھوں سے بے حیائی کو دیکھنا، وہی انٹرنیٹ کے غلیظ پروگرام دیکھنا روزے کی حالت میں، اور بے حیائی کے معاملات کو فروغ دینا، یہ روزہ محض پھر ہمارا بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا ہی سلسلہ رہے گا۔ روزے کے جو حقیقی اس کے جو نور ہے اس کا ہمیں وہ حاصل نہیں ہوگا، جو اس کے فوائد ہمیں ملنے تھے، اگر ہم روزہ رکھ کے ان چیزوں سے اعراض نہیں کریں گے تو وہ فیوز و برکات سے ہم محروم رہیں گے۔ اس لیے عرض کروں گا کہ روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیبت سے بچنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، حرام کھانے کمانے سے، دیگر ناجائز کاموں سے ہم نے بچنا ہے، تب ہی ہمیں روزہ ہے جو ہے وہ کما حق کو وہ فائدہ دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، مراد ہے اس سے رمضان کے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا جس طرح ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے اسی طرح تم پہ بھی فرض کیے ہیں۔ اب روزے فرض کرنے کا ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، کیوں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ متقی ہونے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے۔ تو اگر روزہ رکھ کے بھی فسق و فجور کے معاملات سے ہم نہیں بچیں گے تو روزہ رکھنے کا
کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور ناجائز کاموں سے بھی ہم نے بچنا ہے، اور ہر لحاظ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے رمضان کے مہینے کو ہم نے جو ہے یہ گزارنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، لیکن رمضان کا روزہ رکھ کے اگر پھر بھی اتنی دیکھیں گرمی کا موسم ہو، پیاس کی شدت کو ہم برداشت کریں اور بھوک کو برداشت کریں، پھر بھی برے کاموں میں مبتلا رہیں، تو پھر وہ روزہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہوگا، اس کا جو اصل ہمیں جو اس کے فوائد ملنے تھے ان سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ آگے چلیں، آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے معدودات، فرمایا یہ تو گنتی کے دن ہیں، یہ تو گنتی کے دن ہیں، اگر کوئی نہیں بھی روزے رکھے گا یہ تو گزر جائے گے، اگر کوئی روزے رکھ کے ان کے فیوز و برکات کو حاصل کر لے گا دن تو اس کے بھی گزر جائیں گے، لیکن اس کی قسمت کے کیا کہنے، مقدر کے کیا کہنے، جس نے رمضان کے ان ایام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارا۔ فرمایا ایام معدودات، گزر ہی جائیں گے، اگر تم روزے نہیں رکھو گے تو پھر بھی گزر جائیں گے، روزے رکھو گے میرے حکم پہ عمل کرتے ہوئے تو دن تو تب بھی گزر جائیں گے، لیکن روزے رکھنے والا اور نہ رکھنے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہیں، یہ تو گزر ہی جانے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو، مہینہ ہے رمضان کا اور آدمی بیمار ہے، مہینہ ہے رمضان کا اور آدمی سفر میں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ فرمایا اگر کوئی مریض ہو، ان دنوں میں بیمار ہو، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آگے اس میں تفصیل آتی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کون کون سی امراض ہیں جن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور سفر کون سا ہے کہ جس سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے۔ تو اس پہ میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہر مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہر جو ہے مسافر اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مخصوص افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ حالت مرض سے حالت صحت کی طرف آ جائیں گے، یعنی صحت یاب ہو جائیں گے، تو پھر جتنے روزے انہوں نے رمضان کے چھوڑے ہیں ان کی بات میں اور دنوں میں قضا کریں گے۔ اسی طرح جو شرعی مسافر ہے اور شرعی مریض ہے، جب وہ سفر سے حالت قیام میں آ جائے گا، حالت اقامت میں آ جائے گا، یا جو ہے مریض حالت صحت میں آ جائے گا، تو اور دنوں میں جتنے دن اس کے مرض کے تھے اس نے روزے چھوڑے ہیں یا حالت سفر میں چھوڑے ہیں، اور دنوں میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ لیکن چھوڑ یہ نہیں کہ اسے معاف ہے، بندہ بیمار ہے تو اسے روزے معاف ہے، یا مسافر ہے تو روزے معاف ہیں۔ اب مریض کون سا ہے؟ بہت زیادہ جو ہے وہ طوالت اختیار کر چکی ہے، ایسی مرض ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، یا روزہ رکھ لے گا تو اس کی مرض بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اور دنوں میں یہ نہیں کہ اس نے حالت مرض میں جو روزہ چھوڑا ہے اسے معاف ہے، نہیں، جب وہ حالت صحت میں آئے گا تو بقیہ روزوں کو پورا کرے گا، لیکن رمضان کے بعد جو حالت مرض میں اس کے روزے رہ گئے تھے ان کی بعد میں وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اور پھر لوگ مسئلہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو روزے رمضان کے کسی عذر کی وجہ سے رہ جائیں اور دنوں میں جب ان کی قضا کرنی ہو تو پھر وہ پے در پے رکھنے پڑیں گے، یا مطلب جدا جدا دنوں میں رکھ سکتے ہیں؟ تو پے در پے بھی اگر کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک ہفتے میں 2-3 روزے رکھ لیتا ہے یا ہر ہفتے میں 1 روزے رکھ لیتا ہے
بہرحال آئندہ رمضان سے پہلے مختلف ایام میں اگر وہ روزے رکھ کے ان کی گنتی پوری کر دیتا ہے، جو رمضان کے مہینے میں اس کے روزے رہ گئے تھے حالت مرض کی وجہ سے یا حالت سفر کی وجہ سے، تو وہ مختلف ایام میں بھی ان کی قضا پوری کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو پے در پے ہی وہ ادا کریں۔ تو یہ قرآن پاک میں مختلف جو ہے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو فرما دیا کہ مریض کے بارے میں اور مسافر کے بارے میں کہ اور دنوں میں وہ ان کی قضا پوری کریں گے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، کو ایک مسکین کا کھانا جو ہے فدیہ کے طور پہ دے دیں۔ اب اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ کون سے بندے ہیں جو فدیہ دے سکتے ہیں روزے کے عوض۔ اس سے مراد شرع کی اصطلاح میں جو ہے وہ شیخ فانی ہے، ایسا کوئی بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے کہ اب مطلب طاقت کی طرف وہ آ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ ضعیف ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں آ جاتا ہے، تو پھر جوانی کی طرف لوٹنے کا اس کا امکان تو نہیں ہوتا، مزید وہ بڑھاپے کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض، ایسا بڑا شخص ہے، شیخ فانی جسے کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اپنے ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے دے، ایک مسکین کو ایک روزے کا فدیہ دے دے۔ اب ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ یہ اس بزرگ آدمی کے بارے میں بھی ہے کہ جس کی طاقت اب واپس لوٹ نہیں سکتی، وہ مزید جو ہے ضعف کی طرف ہی بڑھے گا، اسے بھی اجازت ہے فدیہ دینے کی۔ یا کوئی ایسا مرض والا آدمی ہے، بیمار ہے، مریض ہے، کہ جس کے بارے میں بھی شریعت کہتی ہے کہ ایسا مریض جس کی صحت یابی کے کوئی امکان باقی نہیں ہے، وہ اپنے ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو فدیہ دے دے۔ مریض بھی اور بڑا شخص بھی، یہ دو آدمی جو ہیں فدیہ اپنے روزے کا دے سکتے ہیں۔ جس بندے کو یہ علم ہے، اور رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا شخص تھا کہ رمضان کے مہینے میں وہ بہت بڑا بیمار تھا، لیکن رمضان کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا بزرگ تھا، ہے تو وہ ضعیف تھا لیکن کسی وجہ کی سے وہ جو ہے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکا، لیکن سردیوں کے مہینے میں وہ روزے ہے، ایسا مرض ہے اس کا کہ سردی کے موسم میں وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے پھر فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ رمضان کے علاوہ جس موسم میں اس کے لیے روزے رکھنا آسان ہے، اس موسم میں وہ روزے رکھ کے ان کا جو ہے ان کی قضا کرے گا۔ یہ کافی اس میں طوالت میں احکامات ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب فدیے کی مقدار کیا ہے، یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ فدیہ کیا ہے۔ یہ تو میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ کون کون سے افراد روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب فدیے کی مقدار کیا ہے؟ ایک مسکین کا شریعت کہتی ہے طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین، کی ایک مسکین کا کھانا ہے ایک روزے کا فدیہ۔ تو مفسرین کرام اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ فدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا، کیا فدیہ ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کی مقدار جو ہے، جو ہم جب فطرانہ ادا کرتے ہیں نا، رمضان کے روزے جب ختم ہوتے ہیں تو آخری عشر میں یا عید پڑھنے سے قبل ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو جتنی ایک فرد کے فطرانے کی جو مقدار ہے نا، وہی ایک بندے کے روزے کی مقدار ہے کہ اتنا وہ ہر روزے کے عوض ہر دن مسکین کو دے دے، یا تمام روزوں کا حساب کر کے ایک دن ہی کسی مستحق کو وہ سارا سامان پہنچا دے، تو یہ بھی اولا ہے، مناسب ہے، یہ بھی درست ہے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں فدیہ دے دیا تھا، کسی شیخ فانی نے یا بزرگ نے، بعد میں اور ایام میں وہ ٹھیک ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ کتب میں لکھا ہے کہ اس کا جو فدیہ تھا نا،
وہ صدقہ نافلہ کے زمرے میں آ جائے گا. بعد میں اگر اس کی طاقت لوٹ آئی ہے, وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور ایسی اس کی حالت بن گئی ہے کہ روزہ رکھے تو اس کا کوئی پرابلم نہیں, تو شریعت کہتی ہے پھر اور دنوں میں فدیہ چاہے اس نے ادا کر دیا تھا روزوں کا, لیکن اگر اس کی طاقت لوٹ آئی ہے, وہ صحت یاب ہو گیا ہے اور دنوں میں روزوں کی قضا کر سکتا ہے, تو روزوں کی قضا اس پہ ضروری ہے, وہ قضا کرے گا. جو اس نے فدیہ دیا تھا اس کا صدقہ نافلہ کے زمرے میں آ جائے گا. پھر آگے اسی آیت سے آگے آیت ہے, جز ہے اس آیت کے, اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. فرمایا جو فدیہ تو ایک روزے کا ایک مسکین کا کھانا ہے نا, اگر اس سے بڑھ کے بھی کوئی کسی مسکین کو اس سے بڑھ کے بھی زیادہ مقدار میں بھی دینا چاہے تو فرمایا اس کے لیے بہتر ہے, اس کے لیے زیادہ اجر کا باعث ہے, دے سکتا ہے اس سے بڑھ کے بھی, لیکن کم از کم مقدار کیا ہے, ایک مسکین کو ایک مطلب روزے کی عوض جو ہے کھانا کھلائے. اس کی مقدار میں نے عرض کی کہ فقہ کی کتب میں صدقہ ایک آدمی کے صدقہ فطر کی مقدار بیان کی گئی ہے. آگے میں جو ہے وقت جو ہے تقریباً اختتام کو پہنچ چکا ہے, میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف ترجمے پہ اکتفا کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا یہ چیزیں, یہ رائے تو تمہیں دے دی گئی ہے مریض کو بھی, مسافر کو بھی اور شیخ فانی کو بھی. فرمایا ان کے باوجود بھی اگر یہ طاقت پائیں تو روزے رکھیں, تو فرمایا یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو. یہ جائے کہ تمہیں چھوٹ مل گئی ہے, رعایت دے دی ہے شریعت نے کہ تم روزے چھوڑ سکتے ہو اور اس کے عوض جو ہے فدیہ دے سکتے ہو. فرمایا اس کے باوجود بھی اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان لو. آگے اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. آگے اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا ھدی للناس. فرمایا اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. کس میں؟ قرآن میں. جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا نا, فرمایا اس میں جو ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. اور فرمایا حق و باطل کے درمیان جو ہے بانڈ کرنے کے لیے واضح اس میں بینات ہیں, نشانیاں ہیں, دلیلیں ہیں اس میں. اور آگے اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. فرمایا اگر کوئی تم میں سے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے, فَلْيَصُمْ, کو روزے رکھ کے اس کو بسر کرے. شریعت کیا کہتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پالے فَلْيَصُمْ, تو وہ اس کے روزے رکھے, اس کے کیا کریں, روزے رکھیں. یہ اللہ کا حکم ہے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وہی بات اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے میں بیمار ہو یا سفر میں ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو وہ اور دنوں میں ان روزوں کی کیا کرے گا, قضا کرے گا. تو مریض کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا, مسافر کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. مسافر کو رعایت تو ہے, اول یہ ہے کہ اس کا سفر شرعی سفر ہونا چاہیے, کم از کم 92 کلومیٹر کے فاصلے کے ارادے سے وہ سفر کا آغاز کرے, یا جو ہے گرامی قدر حضرات 57 میل سفر کے ارادے سے وہ اپنے سفر کا آغاز کرے. یعنی جہاں اس نے جانا ہے, جس طرف اس نے سفر کرنا ہے, وہ کم از کم کتنا سفر ہو, 92 کلومیٹر سفر ہو. تو پھر روزے, شریعت کہتی ہے کہ حالت سفر میں اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس چھوڑے ہوئے روزے کی حالت سفر میں جو روزہ چھوڑا ہے اور دنوں میں کیا کرے گا, رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا. اسے معاف نہیں ہے, قضا کرے گا لیکن چھوڑ سکتا ہے. پھر بھی شریعت کا یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ اگر سفر کی حالت میں بھی اس کی طاقت اتنی ہے, اسے اپنی ذات پہ اعتماد ہے کہ میں سفر میں بھی روزے کو پورا کر سکتا ہوں, نبھا سکتا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی, تو روزہ رکھے تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے. کیوں ہمارے یہ بہانے ہوتے ہیں, میں نے کام کرنا ہے, فلاں ہے فلاں ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ ہمارے محض ہیلے بہانے ہیں. جن افراد کو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے
جو ہے اجازت دی ہے وہ میں نے عرض کر دیے ہیں، اور ان کا پھر فدیے کے احکام بھی بیان کر دیے۔ اور جو ان دنوں میں بیمار ہیں یا مسافر ہیں، بعد میں صحت یابی کی طرف آ جاتے ہیں، حالت اقامت میں آ جاتے ہیں، تو روزے انہیں پھر بھی معاف نہیں، اور دنوں میں ان کی کیا کریں گے؟ قضا کریں گے۔ تو جو بندہ تندرست بھی ہے، حالت سفر میں بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں، صرف وہاں جو ہے روزی روٹی کمانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، قاری صاحب میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے گندم کو جو ہے وہ گندم کا معاملہ جو ہے سمیٹنا ہے، دیگر اخراجات ہیں، میں نے یہ معاملات کرنے ہیں، میں کیا کروں؟ تو یہ کوئی عذر ہے نہیں ہے، شریعت اس عذر کو واللہ نہیں مانتی، اس عذر کو کوئی قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں نے کمائی کرنی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ سارا سال اللہ تعالیٰ نے تمہیں بقیہ 11 مہینے روزی کمانے کے لیے دیے ہیں، تو اس مہینے میں آپ یوں کریں کہ اوقات میں کمی پیشی کر لیں، مطلب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں 6 گھنٹے ڈیوٹی کر لیں، جہاں سختی کے ساتھ آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے ان میں 6 گھنٹے وقت کی قلت کو ملحوظ رکھ لیں، اور اس میں بھی اس حالت میں محنت کریں کہ آپ کا جو ہے وہ نہ حالت آپ کی بن جائے کہ آپ کو معاذ اللہ روزہ توڑنا پڑے، وہ بالکل جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے اس کم وقت میں بھی آپ کام کریں، لیکن روزہ چھوڑنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا کام ہے کہ وہ رات کو کام کر سکتا ہے تو وہ رات کو کام کر لے، جن کو روزہ رکھ کے جو ہے آرام کر لے، اپنی نیند کو پورا کر لے، رات کو کام کر لے، لیکن اوقات کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اوقات میں کمی پیشی کر سکتے ہیں۔ جو افراد یہ کہیں کہ ہم نے یہ گندم کو سمیٹنا ہے تو ہمیں روزہ معاف ہے، روزہ بھائیوں معاف نہیں ہے، اور جان بوجھ کر یہ جو تم قضا کر رہے ہو یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ جن کو قضا کرنے کی اجازت ہے ان کا شریعت نے قرآن نے ذکر کر دیا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی کسی عذر کے بنا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں المختصر آنے والے رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضا اس پر لازم ہے، ضروری ہے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرا رب آگے ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ، اللہ تمہارے کے لیے بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ مخصوص دن ہیں، ان کی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کا ذکر و اذکار میں جو ہے مشغول رہ کر اس رمضان کے مہینے کو بسر کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت، اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہوئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ مختصر مسائل تھے، اس میں آگے بھی کچھ مسائل ہیں، پھر اللہ نے موقع دیا تو میں عرض کروں گا۔ آخر پہ روزے کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض افراد جو ہیں ان کا یہ کانسیپٹ بنا ہوتا ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہتی ہے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو محض ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گے، ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں، تو مسجد میں کم از کم نماز تراویح کے لیے نماز کے لیے تو آپ جاتے ہیں نا، اپنے امام سے آپ پوچھ لیں کہ آج کے روزے کے مطلب روزہ رکھنے کا اختتامی وقت کیا ہے، اس سے پہلے آپ روزہ جو ہے کھانا پینا آپ ترک کر دیں، بند کر دیں۔ اور یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہے ہم کھاتے پیتے رہے، یہی لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ذہن بنا ہوتا ہے اذانیں ہو رہی ہیں کھا پی لو، نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کل کا جو روزہ ہے نا، ایک اور معاملہ ہے، یہ جو کیلنڈر لوگ عام لوگ جو ہے دکانوں والے کاروبار کی تشہیر کے لیے کیلنڈر اوقات کے نقشے جو ہیں مطلب اویزہ کر دیتے ہیں مساجد میں، یہ عالمی نقشہ ہوتا ہے جبکہ شہروں کا اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ نیچے انہوں نے لیلہ فہرست بنائی ہوتی ہے، ہم اس فہرست پہ غور نہیں کرتے، جو مین انہوں نے اوقات تاریخ کے ساتھ ساتھ بتائے ہوتے ہیں سحری افطاری کے، ان کو ہی دیکھ کے ہم روزہ جو ہے رکھتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، جبکہ شہروں کا فرق ہوتا ہے۔
یہ لاہور کا ہمارے ہاں بھی کل یہ کیلنڈر آیا تھا تو میں نے دوست احباب کو بتایا تھا کہ یہ جو انہوں نے وقت بھی آپ بتایا ہے نا یہ لاہور کا اسلام آباد کا وقت ہے. آگے انہوں نے دیگر شہروں کے جو فرق ہے وہ انہوں نے بیان کیے. اب وہ وقت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کیلنڈر پہ نارووال کے وقت کے مطابق میں نے صبح جو روزہ ہے پہلا اس کا وقت میں نے دیکھا تھا تو وہ تقریباً 3:50 کے قریب کا وقت ہے. 3:50. تو اذان کب ہوگی؟ جب 3:50 کے اوپر وقت ہو جائے گا. بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں جب پہلا وقت ختم ہو کے آگے والا وقت جو ہے اس میں 5 منٹ احتیاطاً گزر جائے تو پھر آگے اذان پڑھنی چاہیے ہمیں. تو 3:50 پر تو ہم اذان پڑھ ہی نہیں سکتے یا 3 جو ہے وہ 49 پہ ہم اذان نہیں پڑھ سکتے بلکہ اذان ہم کب پڑھیں گے جب 3:51 یا 52 یا 53 بلکہ تو 5 منٹ کم از کم وقت ختم ہونے کے بعد گزر جائیں گے پھر ہم اذان پڑھیں گے. تو جب وقت روزے کا ختم ہو گیا تو اذان میں آپ کس طرح کھا بھی سکتے ہیں؟ اکثر دوست احباب اپنے روزے کو ضائع کر لیتے ہیں اور میرا بھی یہاں معمول رہا ہے اور میرے ایک دو سارے ویسے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں ان اوقات کے مطابق ہی سحری کے ختم ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں اور افطاری کا بھی اعلان کرتے ہیں. لیکن دیگر لوگ جو ہیں وہ بین الاقوامی جو نقشہ ہے اس کے مطابق سحری افطاری کا اعلان کر دیتے ہیں. وہ سحری افطاری کروا لیتے ہیں. جب کوئی امام اپنے علاقے کے وقت کے مطابق جو ہے سحری افطاری کے لیے کہتا ہے لوگ اس کی بات نہیں مانتے. امام کا آپ کیا بگاڑیں گے؟ اگر اس کی نہیں مانیں گے تو اپنے روزوں کو ضائع کریں گے. اتنی گرمی کا موسم ہو پیاس کی شدت برداشت کریں لیکن چند منٹ کا آگا پیچھا آپ کر کے اپنے روزے کو ضائع کر دیں. یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے, یہ بے وقوفی کی علامت ہے. بلکہ امام مساجد کے مشورے سے آپ جو صاحب علم افراد ہیں ان کے مشورے سے ہی ان مسائل کو ہمیں حل کرنا چاہیے. تو میں امید کروں گا کہ آپ احباب کو اس مسئلے کی سمجھ آگی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس پہ غور کریں گے. آخری اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ سابقہ روایت کے مطابق اس سال بھی ہم نے جب سے ہم نے بنیاد رکھی اپنے جامعہ کی 2008 میں بنیاد رکھی تھی, ہر سال الحمدللہ ہمارا معمول رہا ہے کہ ہم نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل جو ہے سماعت کرتے ہیں. تو اس سال بھی بہترین قاری کا انتظام کیا گیا ہے. آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے شوق در ذوق تشریف لا کر نماز تراویح کا قیام بھی کرنا ہے اور قاری صاحب سے قرآن پاک کی سماعت کرنی ہے. اب رمضان کا اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ ایک نیکی کا درجہ 70 گنا یا ایک روایت کے مطابق 700 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اور دنوں میں ہم قرآن کو پڑھیں نا تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ 10 نیکیاں. تو جب رمضان میں ایک نیکی کا 70 گنا یا 700 گنا اجر بڑھ جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو قرآن رمضان کے مہینے میں جو قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو اجر کتنا عطا فرمائے گا. پھر آگے مسئلہ ہے پڑھنا جو ہے سنت ہے لیکن سننا جو ہے فرض ہے. پڑھنے والے سے سننے والے کو اللہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. تو قاری صاحب کے پڑھنے سے جو پیچھے کھڑے ہو کے سنیں گے اللہ ان کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو کچھ ایسے افراد ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھنا ہی نہیں آتا یا وہ تلفظ کے ساتھ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو ان کے لیے یہ موقع بہت غنیمت ہے کہ وہ قاری صاحب سے سارے سال اگر نہیں پڑھ سکتے تو رمضان کے مہینے میں محبت بھرے انداز میں قرآن کی سماعت کر لیں. ان کو اللہ تعالیٰ بے پناہ جو ہے اجر عطا فرمائے گا. تو اس پہ بھی آپ نے غور و فکر کرنی ہے. پھر اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ چند دن قبل 21 اپریل کو ہم نے للبنات کے جامعہ کی بنیاد رکھی ہے. رمضان کا رحمت والا برکتوں والا مہینہ ہے. گندم کی کٹائی ہو رہی ہے. میں سب احباب سے گزارش کروں گا کہ للبنات کے ادارے کے لیے اس کی بنیادوں کو ہم نے بلند کرنا ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ الحمدللہ کافی اس کا کام ہو چکا ہے اور اہدہ جمعۃ المبارک سے قبل ہم اس کی تیاری کر دیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے وہ کسی معلمہ کا ان کے لیے جو ہے انتظام کیا جائے اور پھر ذکر و اذکار کے لیے یا یوں کہہ لیں کہ نماز تسبیح کے لیے وہ اس جامعہ میں جو ہے جمع ہو سکے اور
جو بھی معلمہ آئے گی ان سے وہ ضروری مسائل رمضان کے متعلقہ اور دیگر مسائل جو ہے ان سے سماعت کر سکے رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے فوری بعد ہم اس کی کلاسز کا بھی اجرا کریں گے۔ تو اس کے لیے تعاون کی ضرورت ہے، سربت احباب بھی تعاون فرمائیں، اور جو احباب گندم کی کٹائی کر رہے ہیں جب اس سے فراغت حاصل کرتے ہیں تو عشر جو ہے وہ بھی اپنی گندم کا نکال کے جامعہ کے لیے آپ وقف فرمائیں۔ مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ عشر جو ہے وہ جس کو پانی لگایا گیا ہو، جس پہ خرچہ ہوا ہو، اس کا جو ہے نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ۔ تو جو اللہ کی رحمت کے پانی سے فصل پلی ہو اس کا 10واں حصہ یعنی پورا عشر ہوتا ہے۔ اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال میرا خیال ہے اللہ کی رحمت سے ہی فصلیں پلی ہیں، تو 10واں حصہ ہمیں نکالنا چاہیے اپنی گندم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات سنے سنائے ہیں ان میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، صحیح احکامات جو بیان ہوئے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔